اردو جائزہ میں خوش آمدید۔ یہاں ہم آپ کے لیے مختلف موضوعات کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے، ایسا جس سے ہم سب روزمرہ زندگی میں واسطہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھنا، کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ ہم کسی کے الفاظ کے پیچھے چھپے مطلب، ان کے رویے کی اصل وجہ، یا یوں کہیں کہ ان کے انکہے جذبات کو جان سکیں؟ جی، یہ سوال تو بہت پرانا ہے۔ دیکھیں، کسی کے ذہن کو پوری طرح پڑھ لینا تو شاید ممکن نہ ہو، لیکن ہاں، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بہتر طور پر سمجھنے کی کوشش وہ ضرور کی جا سکتی ہے، اور اسی کوشش میں مدد دینے والی ایک کتاب آج ہمارے سامنے ہے۔ بالکل۔ آج ہم پیٹر کنگ کی کتاب ریڈ پیپل لائک اے بک سے کچھ اہم نکات اور حکمت عملیوں پر بات کریں گے۔ پیٹر کنگ، جو سان فرانسسکو میں ہیں، سوشل انٹریکشن کے ماہر ہیں اور انسانی رویوں اور نفسیات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ جی ہاں۔ تو ان کی کتاب کا مقصد ہمیں وہ اوزار دینا ہے جن سے ہم لوگوں کی باریک اشاروں کو، ان کے رویے کے نمونوں کو اور ان کی غیر زبانی کمیونیکیشن کو سمجھ کر، مطلب ان کی اصل نیتوں اور جذبات کے قریب پہنچ سکیں۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو کا مشن یہی ہے کہ اس کتاب سے وہ عملی طریقے نکالیں جن سے ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت اور تعلقات کو بہتر بنا سکیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں سب سے بنیادی سوال سے۔ آخر لوگ کوئی خاص رویہ کیوں اپناتے ہیں؟ کتاب کا پہلا باب اسی پر ہے، محرکات یعنی موٹیویشنز۔ ہاں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ اگر ہمیں وجہ ہی معلوم نہ ہو تو ہم رویے کو کیسے سمجھیں گے؟ کتاب کہتی ہے لوگ جیسا برتاؤ کرتے ہیں اسے سمجھنے کے لیے ہمیں اس رویے کی وجوہات اور محرکات کا جائزہ لینا ہوگا، ان کے محرکات۔ لیکن یہ محرکات یہ ہوتے کیا ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ واضح ہوتے ہیں؟ نہیں، ہمیشہ واضح نہیں ہوتے۔ اصل میں اکثر تو یہ لاشعوری سطح پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہمارے زیادہ تر اعمال دو بڑی قوتوں سے چلتے ہیں: خوشی حاصل کرنے کی خواہش اور تکلیف سے بچنے کی کوشش۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کے مطابق تکلیف سے بچنے کی خواہش اکثر زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی پیچیدہ محرکات ہیں۔ جیسے کارل یونگ کا سایہ یعنی شیڈو کا تصور ہے۔ یہ ہماری شخصیت کے وہ حصے ہیں جنہیں ہم خود قبول نہیں کرنا چاہتے یا دنیا سے چھپاتے ہیں، ہمارا غصہ، حسد، خوف یا عدم تحفظ۔ کتاب کہتی ہے کہ جب ہم دوسروں کے کسی رویے پر شدید رد عمل دیتے ہیں تو اکثر وہ ہمارے اپنے سائے کے کسی پہلو کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر ان چھپے ہوئے پہلوؤں کو سمجھیں تو دوسروں کے ناپسندیدہ رویوں کو بھی زیادہ ہمدردی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو کافی گہری بات ہے۔ کیا اس کی کوئی عملی مثال ہے؟ مطلب روزمرہ زندگی میں اسے کیسے دیکھیں؟ بالکل۔ فرض کریں آپ کا کوئی ساتھی ہے جو ہر وقت اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ پہلی نظر میں شاید تکبر لگے، جی، ہو سکتا ہے۔ گہرے عدم تحفظ یا ناکامی کے خوف کا سایہ ہو جسے وہ اس طرح چھپا رہا ہے۔ اس سمجھ کے ساتھ آپ شاید تنقید کرنے کے بجائے اس کی تعریف کر کے اس کا اعتماد بڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ انسانی فطرت کی دوئی یعنی ڈویلٹی کو سمجھنا ہے۔ ہم سب اچھے اور برے پہلوؤں کا مجموعہ ہیں۔ اور کتاب میں اندرونی بچہ یعنی انر چائلڈ اور ماسلو کے نظریے کا بھی ذکر ہے۔ ان کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیں، اندرونی بچہ ہمارے بچپن کے تجربات کا عکس ہے، خاص طور پر وہ جذباتی ضروریات جو پوری نہ ہوئی ہوں۔ کبھی کبھی بالغ لوگ غیر متوقع طور پر بچوں جیسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا اندرونی بچہ ہوتا ہے جو کسی پرانی تکلیف یا خوف کی بنا پر رد عمل دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور ماسلو کا ضروریات کا درجہ بندی نظام یعنی ہائرارکی آف نیڈز ہمیں بتاتا ہے کہ لوگوں کے محرکات ان کی بنیادی ضروریات پوری ہونے کی سطح پر منحصر ہوتے ہیں۔ جس شخص کو روزی روٹی کی فکر ہے، اس کے محرکات اس شخص سے بالکل مختلف ہوں گے جو اپنی زندگی کا مقصد تلاش کر رہا ہے۔ یہ جاننا ہمیں دوسروں کی ترجیحات سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور دفاعی میکانزمز یعنی ڈیفنس میکانزمز، یہ کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ ہماری نفسیات کے خودکار حفاظتی طریقے ہیں جو ہمیں تکلیف دہ حقیقتوں سے بچاتے ہیں، جیسے انکار یعنی ڈینائل، کسی بری خبر کو ماننے سے ہی انکار کر دینا، یا منطقی جواز یعنی ریشنلائزیشن، اپنے غلط کام کے لیے کوئی بظاہر معقول وجہ گھڑ لینا، یا پروجیکشن یعنی پروجیکشن، اپنی ناپسندیدہ خصوصیات دوسروں میں دیکھنا۔
کتاب کہتی ہے کہ ان میکینزمز کو پہچاننا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کوئی شخص کس اندرونی کشمکش یا خوف کا شکار ہے اور حقیقت کا سامنا کرنے سے کتنا گریزاں ہے۔ یہ تو واقعی رویے کے پیچھے چھپی پوری دنیا ہے۔ اگر ہم کسی کے غصے، خوف یا بڑائی مارنے کے پیچھے ان محرکات جیسے سایہ، اندرونی بچہ یا کوئی دفاعی میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو شاید ہمارا اپنا رد عمل بھی بدل جائے۔ بجائے غصہ کرنے کے ہم زیادہ صبر اور ہمدردی سے پیش آ سکتے ہیں۔ یقیناً محرکات کو سمجھنا تو بنیاد ہے، لیکن لوگ اپنے جذبات اور نیتوں کو صرف الفاظ سے ظاہر نہیں کرتے، ان کا جسم بہت کچھ کہتا ہے۔ یہ ہمیں کتاب کے دوسرے باب کی طرف لے جاتا ہے، جسم، چہرہ اور اشاروں کا جھرمٹ۔ ہاں، یہ خیال تو بہت عام ہے کہ جسم جھوٹ نہیں بولتا۔ کتاب بھی اسی نقطے پر زور دیتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ کیا ہم کسی کے ہلکے سے اشارے سے سب کچھ جان سکتے ہیں؟ اتنا آسان تو نہیں، لیکن غیر زبانی اشارے یعنی نان وربل کیوز بہت اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ پال ایکمن جیسے ماہرین نے مائکرو ایکسپریشنز پر تحقیق کی ہے۔ یہ چہرے پر سیکنڈ کے کچھ حصے کے لیے ظاہر ہونے والے تاثرات ہوتے ہیں، جو اصل جذبات جیسے خوشی، اداسی، غصہ، خوف، حیرت، نفرت ان کو ظاہر کر دیتے ہیں، چاہے انسان انہیں چھپانے کی کتنی ہی کوشش کرے۔ اچھا، انہیں پہچاننا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ لیکن کیا صرف ایک مائکرو ایکسپریشن یا جسم کا ایک اشارہ دیکھ کر نتیجہ نکال لینا خطرناک نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نے بازو صرف اس لیے باندھے ہو کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہو۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ کتاب اسی لیے سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ اور رویے کے جھرمٹ یعنی کلسٹرز پر بہت زور دیتی ہے۔ کسی ایک اشارے کو الگ تھلگ دیکھنے کے بجائے ہمیں مجموعی تصویر دیکھنی چاہیے۔ کیا الفاظ، لہجہ، چہرے کے تاثرات اور جسمانی حرکات ایک ہی کہانی سنا رہے ہیں یا ان میں تضاد ہے؟ صحیح، تضاد دیکھنا ہے۔ جی، مثال کے طور پر اگر کوئی کہہ رہا ہے ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آنکھیں نم ہیں، کندھے جھکے ہوئے ہیں اور وہ نظریں چرا رہا ہے، تو یہ اشاروں کا ایک جھرمٹ ہے جو اس کے الفاظ سے مختلف کہانی بتا رہا ہے۔ کتاب میں تسلی بخش رویوں یعنی پیسیفائنگ بیہیویئرز کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ وہ چھوٹی بے ساختہ حرکتیں ہیں جو لوگ تناؤ یا بے چینی میں خود کو پرسکون کرنے کے لیے کرتے ہیں، جیسے بار بار چہرے کو چھونا، گردن سہلانا، لب کاٹنا یا انگلیوں سے کھیلنا۔ یہ اشارے بتاتے ہیں کہ فرد غالباً کسی قسم کے دباؤ یا بے آرامی کا شکار ہے۔ اچھا، اسی طرح دفاعی پوز یعنی ڈیفینسو پوسچرز جیسے بازو سینے پر باندھنا، جسم کو دوسری طرف موڑ لینا یا لوگوں سے جسمانی فاصلہ بڑھانا، یہ اکثر عدم تحفظ، اختلاف یا خطرے کے احساس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور آئینہ داری یعنی مررنگ، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت دلچسپ لاشعوری عمل ہے۔ جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں یا اس سے اتفاق کرتے ہیں تو ہم اکثر غیر ارادی طور پر اس کے جسمانی انداز، اشاروں یا حتیٰ کہ بولنے کی رفتار کی نقل کرنے لگتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے آئینہ داری ایک بنیادی انسانی جبلت ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کی باڈی لینگویج کی نقل کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہم آہنگی محسوس کر رہا ہے۔ تو عملی طور پر ان اشاروں کو سمجھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کتاب چند عملی مشورے دیتی ہے۔ پہلا، کسی بھی شخص کا معمول کا رویہ یعنی بیس لائن بیہیویئر نوٹ کریں۔ وہ عام حالات میں کیسے بیٹھتا، بولتا یا حرکت کرتا ہے۔ پھر اس معمول سے ہٹ کر ہونے والی تبدیلیوں یا تضادات پر توجہ دیں۔ ٹھیک۔ دوسرا، اشاروں کے جھرمٹ تلاش کریں، نہ کہ کسی ایک اشارے پر اٹک جائیں۔ تیسرا، اگر آپ گروپ میں ہیں تو لوگوں کے درمیان توانائی کی حرکیات یعنی انرجی ڈائنامکس کا مشاہدہ کریں۔ کون کس کی طرف متوجہ ہے، کون الگ تھلگ ہے، کون گفتگو پر حاوی ہے۔ یہ سمجھ گیا۔ غیر زبانی اشارے تو لمحہ بلمحہ بدلتے جذبات دکھاتے ہیں، لیکن انسانوں کے رویے میں کچھ طویل مدتی مستقل نمونے بھی ہوتے ہیں۔ شخصیت یعنی پرسنالٹی، یہ ہمیں کتاب کے تیسرے باب کی طرف لے جاتا ہے۔ جی بالکل، شخصیت، یہ تو بہت بڑا موضوع ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ شخصیت کے ان طویل مدتی نمونوں کو سمجھنا ہمیں موجودہ رویوں کو بہتر سیاق و سباق میں دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ لیکن شخصیت اتنی پیچیدہ ہے، کیا اسے سمجھنے کے کوئی ماڈل ہیں؟ ہاں، کئی ماڈلز ہیں۔
ایک بہت مشہور اور سائنسی طور پر تسلیم شدہ ماڈل بگ 5 پرسنالٹی ٹریٹس کا ہے۔ یہ 5 بنیادی خصوصیات بتاتا ہے جن پر ہر انسان کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ تجربے کے لیے کشادگی، فرض شناسی، برومبینی، رضامندی اور عصبے پن۔ یہ ماڈل ہمیں کسی کی عمومی ترجیحات اور رویے کے انداز کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اور وہ MBTI یعنی مائرز برگز ٹائپ انڈیکیٹر جو بہت مقبول ہے، اس کے بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ کتاب MBTI اور اس جیسے دوسرے ماڈلز جیسے کیرسی کے مزاج اور اینیاگرام کا ذکر کرتی ہے۔ یہ ماڈلز خاص طور پر MBTI جو 16 اقسام بتاتا ہے یا اینیاگرام جو 9 اقسام اور ان کے بنیادی محرکات پر توجہ دیتا ہے، یہ لوگوں کو اپنی اور دوسروں کی ترجیحات سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ لیکن کتاب ایک بہت اہم احتیاطی نوٹ بھی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ان ماڈلز کی حدود ہیں۔ خاص طور پر MBTI کے بارے میں لکھا ہے، MBTI صرف قطعی جوابات دیتا ہے، یعنی یہ لوگوں کو واضح خانوں میں بانٹتا ہے، جبکہ حقیقت میں شخصیت ایک طیف یعنی اسپیکٹرم کی طرح ہوتی ہے۔ تو کیا ان ماڈلز کا کوئی فائدہ نہیں، یا یہ لوگوں کو لیبل کرنے کا خطرہ پیدا کرتے ہیں؟ نہیں، فائدہ ضرور ہے، لیکن انہیں اوزار سمجھنا چاہیے، حتمی سچائی نہیں۔ کتاب کا مشورہ ہے کہ انہیں انسانی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے نظریاتی ماڈل کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ان کا مقصد خود آگاہی اور دوسروں کے مختلف انداز کو سراہنا ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کو ایک خانے میں بند کر کے فیصلہ سنا دینا۔ صحیح کہا۔ یہ سمجھنا کہ کوئی شخص زیادہ انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ یا بگ 5 کے مطابق زیادہ رضامند ہے یا کم، ہمیں اس کے ساتھ بہتر طریقے سے بات چیت کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ تو ہم نے محرکات دیکھے، غیر زبانی اشارے سمجھے اور شخصیت کے نمونوں پر بات کی۔ لیکن کیا ہو اگر کوئی جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہو، یعنی جھوٹ بول رہا ہو؟ کتاب کا چوتھا باب اسی مشکل موضوع پر ہے، جھوٹ پکڑنے کی بنیادی باتیں۔ یہ واقعی ایک مشکل میدان ہے۔ لوگ اکثر جھوٹ پکڑنا چاہتے ہیں تاکہ خود کو نقصان سے بچا سکیں۔ جیسا کہ کتاب کہتی ہے، آپ کو دوسروں کے غیر شریفانہ ارادوں سے بھی بچاتا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ، یہاں تک کہ پروفیشنلز بھی، جھوٹ پکڑنے میں اتنے ماہر نہیں ہوتے جتنا وہ سمجھتے ہیں۔ اچھا؟ جی، عام طور پر سمجھے جانے والے اشارے جیسے نظریں چرانا یا زیادہ حرکت کرنا بالکل قابل اعتبار نہیں ہے۔ کوئی شرمیلا یا نروس شخص بھی سچ بولتے ہوئے یہ اشارے دے سکتا ہے۔ کتاب صاف کہتی ہے، لوگوں کو پڑھنے میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا کریں؟ کیا جھوٹ پکڑنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے؟ طریقے ہیں، لیکن وہ جادوئی نہیں ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ درستگی تب بہتر ہو سکتی ہے جب آپ کو کسی کے معمول کے رویے یعنی بیس لائن کا علم ہو، تاکہ آپ اس سے انحراف کو نوٹ کر سکیں، یا جب جھوٹ بولنے والا تیار نہ ہو اور اس سے اچانک سوال پوچھ لیا جائے۔ لیکن سب سے مؤثر طریقہ جو کتاب تجویز کرتی ہے وہ براہ راست اشارے ڈھونڈنا نہیں، بلکہ بات چیت کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بات چیت کا استعمال؟ وہ کیسے؟ کتاب کہتی ہے، جھوٹ پکڑنا صرف چہرے کے تاثرات یا پسینے والی ہتھیلیوں کو عقاب کی طرح دیکھنے سے زیادہ ہے۔ بہتر حکمت عملی یہ ہے کہ کھلے سوالات یعنی اوپن اینڈڈ کوسچنز پوچھیں اور دوسرے شخص کو زیادہ بولنے کا موقع دیں۔ دیکھیں، جھوٹ گھڑنا اور اسے تفصیلات کے ساتھ یاد رکھنا سچ بولنے سے کہیں زیادہ ذہنی محنت طلب کام ہے۔ اسے علمی بوجھ یعنی کوگنیٹو لوڈ کہتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے، جھوٹ بولنا کم از کم علمی طور پر بہت زیادہ مشکل ہے۔ جب آپ غیر متوقع یا تفصیل طلب سوالات پوچھتے ہیں تو جھوٹ بولنے والے پر یہ علمی بوجھ بڑھ جاتا ہے اور اس کی کہانی میں تضادات یا جھول آنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ دلچسپ ہے، یعنی سوال پوچھنے کے انداز سے جھوٹ پکڑنے میں مدد مل سکتی ہے، بجائے یہ دیکھنے کے کہ وہ نظریں چرا رہا ہے یا نہیں۔ بالکل، سوال ایسے پوچھیں جن کا جواب صرف ہاں یا نہ میں نہ ہو، بلکہ تفصیل مانگیں، کہانی کو الٹا سنانے کو کہیں، غیر متوقع تفصیلات پوچھیں۔ اس سے جھوٹے شخص کے لیے اپنی بنائی ہوئی کہانی پر قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کتاب بار بار یاد دلاتی ہے کہ اپنے تعصبات یعنی بائسز سے آگاہ رہیں اور کسی نتیجے پر پہنچنے میں جلد بازی نہ کریں۔ یہ بہت متوازن نظریہ ہے۔ تو جھوٹ پکڑنے کی کوشش میں احتیاط لازم ہے۔ اب آتے ہیں آخری حصے کی طرف، جو مشاہدے کی طاقت پر ہے۔
اگر ہم جھوٹ نہیں بھی پکڑ رہے تب بھی لوگوں کو سمجھنے کے لیے اچھا مشاہدہ تو ضروری ہے۔ یقیناً کتاب کا 5واں باب اسی مشاہدے کی طاقت یعنی پاور آف آبزرویشن کو استعمال کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ ایک دلچسپ تصور تھن سلائسنگ کا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ ہم اکثر بہت کم معلومات یعنی ایک پتلی سی قاش کی بنیاد پر حیرت انگیز طور پر درست ابتدائی اندازے یعنی سنیپ ججمنٹس لگا سکتے ہیں۔ اچھا، جی، کتاب حوالہ دیتی ہے کہ بدیہی یعنی فوری فیصلے کئی معاملات میں دوسروں میں تعصب یا دھوکہ دہی کی نشاندہی کرنے میں اتفاق سے بہتر تھے۔ کیا مطلب ہمیں اپنے پہلے تاثر پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کریں، لیکن اپنے ان ابتدائی احساسات کو نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب کا مشورہ ہے کہ ان فوری فیصلوں کو شعوری اور فعال مشاہدے یعنی ایکٹیو آبزرویشن سے بہتر بنائیں، یعنی صرف محسوس نہ کریں بلکہ دیکھیں، سنیں اور غور کریں۔ تو کن چیزوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے؟ بہت سی چیزوں کا۔ پہلا تو ہے زبانی اشارے یعنی وربل کیوز۔ کتاب کہتی ہے لوگ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان پر غور کریں۔ کیا کوئی شخص زیادہ میرا استعمال کرتا ہے یا ہمارا؟ کیا وہ مثبت زبان استعمال کرتا ہے یا منفی؟ کیا وہ ٹھوس حقائق بیان کرتا ہے یا مبہم باتیں؟ یہ سب اس کی شخصیت، مزاج اور ترجیحات کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہری حلیہ اور ماحول، کیا ان سے بھی کچھ پتہ چلتا ہے؟ ہاں، کافی کچھ۔ لباس، صفائی ستھرائی، رکھ رکھاؤ کسی شخص کی اپنی ذات کے بارے میں سوچ اور اس کی اقتدار یعنی ویلیوز کا اندازہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا ماحول، اس کا گھر، دفتر، حتیٰ کہ کار اس کی شخصیت کا عکس ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے گھر وہ جگہ بھی ہے جہاں ہم اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا جگہ منظم ہے یا بے ترتیب؟ سجاوٹ کیسی ہے؟ کون سی کتابیں یا چیزیں نمایاں ہیں؟ یہ سب ان کی دلچسپیوں، سماجی رجحانات اور ترجیحات کے بارے میں اشارے دیتے ہیں۔ آج کل تو آن لائن دنیا بھی بہت اہم ہے۔ کیا سوشل میڈیا سے بھی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ اس وقت زیادہ فعال ہوتے ہیں، کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں، یہ سب ان کی شخصیت، دلچسپیوں اور حتیٰ کہ جذباتی حالت کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا سکتا ہے۔ یقیناً یہاں بھی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ آن لائن شخصیت ہمیشہ حقیقی شخصیت کا مکمل عکس نہیں ہوتی۔ اور آخر میں کتاب فعال مشاہدے کے لیے بالواسطہ سوالات یعنی انڈائریکٹ کوسچنز پوچھنے کا مشورہ دیتی ہے۔ یہ کیا ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو براہ راست کسی کی رائے یا احساسات نہیں پوچھتے، بلکہ ایسی صورتحال پیش کرتے ہیں جس سے ان کی اقدار، محرکات یا سوچ کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً یہ پوچھنا کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو وہ کون سی 3 چیزیں بچائیں گے، ان کی ترجیحات ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یا یہ پوچھنا کہ وہ کس خیراتی ادارے کو عطیہ دینا پسند کریں گے، ان کی اقدار بتاتا ہے۔ یا کسی کھیل میں وہ اپنے کردار کے لیے کون سی خوبیاں چنیں گے، یہ ان کی خواہشات یا تصور ذات کو ظاہر کر سکتا ہے۔ یہ سوالات لوگوں کو بغیر دفاعی ہوئے اپنی اندرونی دنیا کی جھلک دکھانے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ واقعی مشاہدے کو ایک گہری سطح پر لے جاتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کا نچوڑ نکالیں، لوگوں کو بہتر سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے ممکنہ محرکات پر غور کرنا ہوگا، ان کے غیر زبانی اشاروں کو سیاق و سباق میں دیکھنا ہوگا، شخصیت کے مختلف ماڈلز کو سمجھنے میں مددگار اوزار کے طور پر استعمال کرنا ہوگا، مگر لیبل لگانے سے گریز کرنا ہوگا۔ جھوٹ پکڑنے کی کوشش میں بات چیت اور علمی بوجھ جیسی تکنیکوں کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر فعال مشاہدے کی عادت ڈالنی ہوگی، چاہے وہ تھن سلائسنگ ہو، زبانی اشاروں کو سننا ہو، ماحول کا جائزہ لینا ہو یا بالواسطہ سوالات پوچھنا ہو۔ بالکل، اور اس سارے عمل کا حتمی مقصد، جیسا کہ کتاب بار بار زور دیتی ہے، لوگوں پر حکم لگانا یا انہیں اپنے قابو میں کرنا نہیں، بلکہ ان کے ساتھ زیادہ گہری، بامانی اور ہمدردانہ سطح پر جڑنا ہے۔ کتاب کی ایک خوبصورت نصیحت ہے، متجسس رہیں لیکن مہربان رہیں، یعنی بی کیوریس بٹ بی کائنڈ۔ جب ہم دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم دراصل ان کے ساتھ زیادہ ہمدردی سے پیش آنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم پیغام ہے،
اور اسی بات سے جڑا ایک سوال ہمارے سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ ارسطو نے کہا تھا، خود کو جاننا تمام حکمت کا آغاز ہے۔ تو کیا دوسروں کو سمجھنے کی یہ ساری کوشش، ان کے محرکات، ان کے سائے، ان کے اشاروں کو سمجھنا، آخر میں ہمیں خود کو بہتر طور پر سمجھنے میں بھی مدد دیتی ہے؟ یا یوں سوچیں کہ ہمارے اپنے اندر وہ کون سے پوشیدہ پہلو یا سائے ہیں جن پر اگر ہم غور کریں تو شاید ہم دوسروں کے رویوں کو زیادہ گہرائی اور کم فیصلے کے ساتھ دیکھ سکیں؟ ذات کا سفر اور دوسروں کو سمجھنے کا سفر شاید ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ آج کی اس گہری گفتگو میں شامل ہونے کا شکریہ۔ امید ہے آپ کو یہ جائزہ مفید اور دلچسپ لگا ہوگا۔ اردو جائزہ میں پھر ملاقات ہوگی۔